بات کرو. دیکھیں ایم کیو ایم نے جو کچھ اس شہر کے ساتھ کیا، مجھے سچی بات ہے آپ میں سے پتہ نہیں کتنے صحافی دوست ایسے ہیں جو اس وقت بھی شہر میں صحافت کر رہے تھے جب ایم کیو ایم کی دہشت گردی کی یہاں عروج پہ تھی. کئی صحافیوں کو شہر چھوڑ کے جانا پڑا جو اپنا مزاج نہیں بدل سکتے تھے. کس طرح آپ کو بلا کے وہاں 4-4 گھنٹے انتظار کرایا جاتا تھا، پھر کس طرح آپ کو 4-4 گھنٹے وہ بے تکی تقریریں سننے پر مجبور کیا جاتا تھا، پھر سارے چینلز کو 4-4 گھنٹے وہ تقریریں لائیو چلانے پر جو ہے مجبور کیا جاتا تھا، پھر کس طرح اخبارات کو وہ ساری تقریریں پوری چھاپنے پر مجبور کیا جاتا تھا، اور جو اخبار نہیں چھاپتا تھا اگلے دن کو مارکیٹ میں بکتا نہیں تھا، جو ٹی وی چینل پوری تقریر نہیں چلاتا تھا اگلے دن وہ کیبل سے غائب ہو جاتا تھا، جو صحافی تھوڑا وہاں آنکھ دکھاتا تھا اس کو مرغا بھی بناتے تھے سنائے، کان بھی پکڑواتے تھے سنائے اس کو. یہ دن آپ نے دیکھے سارے. آج وہ بیٹھ کے درس دے رہے ہیں سب کو اور کہہ رہے ہیں ہم کراچی کے خیر خواہ ہیں. کراچی شہر میں 3-3 دن کی 1-1 ہفتے کی ہڑتالیں کسی کو یاد نہیں ہیں. ہڑتالیں کرواتے تھے، اور ہڑتالیں کیسے ہوتی تھی یہ بھی آپ کو پتا ہے. ہمارے آج جو یہ بزنس کمیونٹی کے لوگوں کو بٹھائے ان کے ساتھ بڑے بڑے اجلاس کریں تو حیرت ان کی ہوتی ہے. اگر ان بزنس کمیونٹی کے لوگوں کو زیادہ شوق ہے میں نام بتا دوں گا کون کون کلیکشن کرتا تھا ان کے لیے. پیسے اکٹھے کر کے دیتے تھے ان کو، اپنے سارے جو ان کی تنظیمیں ان سے، سارے انڈسٹریل ایریا والے ان کو بھتے دیتے تھے، ساری دکانوں کی جتنی مارکیٹس بنی ان کو بھتے دیتے تھے. آج وہ کہتے ہیں بلدیاتی قانون ہمیں منظور نہیں ہے. بھائی بلدیاتی قانون میں کیا برائی ہے پہلے یہ تو بتاؤ. صرف بغض ہے پیپلز پارٹی میں اور ایم کیو ایم کے خوف کے سائے میں اس طرح کی سیاست جو ہے ہم دوبارہ پیدا نہیں ہونے دیں گے. اس شہر کے لوگوں نے بہت قربانیاں دی ہیں، اس شہر میں بے گناہ نوجوان شہید ہوئے ہیں اور بلا وجہ مارے گئے ہیں. کوئی اس لیے مارا گیا کہ وہ پٹھان تھا، کوئی اس لیے مارا گیا کہ وہ پنجابی تھا، کوئی اس لیے مارا گیا کہ وہ سندھی تھا، کوئی اردو بولنے والا اس لیے مارا گیا کہ وہ ایم کیو کے ساتھ نہیں تھا، یا وکیلوں کو زندہ جلایا گیا. 12 مئی کا واقعہ بھول گئے کہ کس طرح یہ ججوں کی تسلیم کی گئی تھی. کس سے ڈکی چھپی باتیں یہ. 12 مئی کا جب کیس چلتا ہے تو کورٹ کے اندر ہزاروں لوگوں کو گھسا دیا جاتا تھا کہ وہ کیس کی پیروی نہ ہو سکے. یہ باتیں لوگوں کو یاد نہیں. آج وہ پارسا بن کے کھڑے ہوئے کہ جی کراچی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. زیادتی یہ ہو رہی ہے کہ کراچی میں امن قائم ہو گیا ہے. زیادتی یہ ہو رہی ہے کہ تمہاری بدماشی نہیں چل رہی ہے. زیادتی یہ ہو رہی ہے کہ تمہاری بتاخوری بند ہو گئی ہے. زیادتی یہ ہو رہی ہے کہ لوگ تمہارے اشارے پر اب کان دھرنے کو تیار نہیں ہے. تمہاری نفرت انگیز سیاست کے ساتھ لوگ چلنے کو تیار نہیں. کینٹونمنٹ بورڈ کا الیکشن کا رزلٹ اٹھا کے دیکھیں تو ذلت آمیز شکست ہوئی ہے ایم کیو ایم کو. ذلت آمیز. NA 249 کا رزلٹ اٹھا کے دیکھیں ذلت آمیز شکست ہوئی ہے. PS 88 کا رزلٹ دیکھیں ذلت آمیز شکست ہوئی ہے. اور آنے والے بلدیاتی الیکشن میں یہ خوف ہے جو پی ٹی آئی کو، جماعت اسلامی کو، ایم کیو ایم کو کھائے جا رہا ہے کہ ہمارا حشر برا ہونا ہے. اس لیے وہ لسانیت کی بنیاد پر لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیل کر ایک مرتبہ پھر کراچی شہر میں وہ نفرت کی سیاست کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. اور پی ٹی آئی بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، جی ڈی اے بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، بغض پیپلز پارٹی. اور اپنی وہ جو میں نے بتایا نا جو عوامی ایشوز ہیں اس سے توجہ ہٹانے کے لیے. یہاں صرف ایک چیز میں بتا دوں کہ لوکل گورنمنٹ میں ایک چیز ایسی ہے جو بلدیاتی اداروں سے واپس ہوئی ہے، وہ ہیلتھ اور ایجوکیشن ہے. جو بلدیاتی جو ہمارے نمائندے تھے کے ایم سی کے پاس یا اور جو بلدیاتی نمائندے جو ادارے ہیں، ڈی ایم سیز ہیں اور ہیں کے ایم سی کے جو ڈسٹرکٹ کونسلز تھیں، ان کے پاس ایجوکیشن اور ہیلتھ تھا جو واپس لیا گیا. اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس پر بھی پارٹی کے اندر بھی حکومت کے اندر بھی مختلف موقف تھا لوگوں کا، لیکن بڑی نیک نیتی سے لیا گیا. اور اس کے پیچھے بھی دیکھیں یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جس سے سندھ حکومت کو کوئی آمدنی ہوگی. اسکولوں کی حالت آپ کو پتا ہے، ڈسپینسریز کی حالت آپ کو پتا ہے، ہم اس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. لیکن بہرحال یہ چیزیں جو ہے وہ اس پہ مزید بات ہو سکتی ہے، کوئی اتنا ایشو نہیں. لیکن اس کے علاوہ اس سے ہٹ کے ہم نے جتنے کام کیے ہیں ہم نے امپاور کیا ہے، پولیٹیکلی بھی، ایڈمنسٹریٹولی بھی اور فائنینشلی بھی. فائنینشلی بھی امپاور کیا ہے. یہاں نہ 2001 کے قانون میں
نہ 79 کے قانون میں، نہ 2013 کے قانون میں. جو میئر ہے اس کا سالڈ ویسٹ میں کوئی کردار تھا؟ بالکل نہیں تھا. 2001 میں بھی نہیں تھا، 79 میں بھی نہیں تھا، 2013 میں بھی نہیں تھا. پہلی مرتبہ کسی بلدیاتی قانون میں سالڈ ویسٹ کا جو فنکشن ہے وہ میئر کو دیا جا رہا ہے، اس کو اس کا چیئرمین بنایا جا رہا ہے. یہ گناہ کر رہے ہیں بہت بڑا. وسیم اختر ہر جگہ کھڑے ہو کے کہتے تھے مجھے تو جھاڑو دینے کا بھی جو ہے نا اختیار نہیں، مجھے تو کچرا اٹھانے کا بھی اختیار نہیں. اب دے رہے تو اعتراض ہے. واٹر بورڈ میں میئر جو تھا وہ ممبر تھا اس بورڈ کا، ہم نے اس کو شریک چیئرمین بنا دیا ہے، اس پر بھی اعتراض ہے. پراپرٹی ٹیکس کی کلیکشن سندھ گورنمنٹ کرتی تھی، وہ کلیکشن ہم نے ان کو دے دی، اس پر بھی اعتراض ہے. پہلی مرتبہ ہم نے معذوروں کے لیے اور ٹرانسجینڈرز کے لیے نشستیں رکھی جو پاکستان میں کہیں نہیں ہے، اس پر بھی اعتراض ہے. 10 صوبائی محکمے، 10 جس میں پولیس، ہیلتھ، ایجوکیشن اور اس کے علاوہ اور 7-8 محکمے ہیں جن کو جواب دہ کیا گیا ہے ان بلدیاتی نمائندوں کے سامنے، یہ اختیار دے رہے ہیں، اس پر بھی اعتراض ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ چیزیں اگر بہتر کر رہے ہیں اس پہ کیا پہلے اعتراض تھا کہ جی سیکرٹ ہونا چاہیے، یہ اوپن ہونا چاہیے میئر کا الیکشن اور ٹاؤن کے چیئرمین کا. ہم نے مان لی تمہاری بات، بھائی کر لیا، گورنر صاحب نے فرمایا ہم نے کر دیا. انہوں نے کہا جی باہر سے کسی کو امیدوار نہیں ہونا چاہیے، کونسل کا ممبر ہونا چاہیے، ہم نے مان لیا آپ کی بات. آپ نے کہا کہ جی شیڈول کی امینڈمنٹ جو ہے وہ کیبنٹ کے پاس نہیں ہونی چاہیے، اسمبلی کے پاس ہونی چاہیے، ہم نے مان لیا. آپ نے کہا کہ ان کی جو مدت ہے وہ فلاں وقت سے شروع ہونی چاہیے، فلاں وقت سے نہیں ہونی چاہیے، ہم نے مان لیا. جو چیزیں گورنر سندھ نے ان کی مشاورت کے بعد اسمبلی کو بھیجی آبزرویشنز، ان میں سے اکثریت ہم نے مان لی. اب اگر قانون کو اچھا کرنے کے بعد بھی ان کو اعتراضات ہیں اور بڑی عجیب عجیب باتیں کبھی کہتے ہیں کہ جی یہ جو ترانی میں واپس لے، میں تو کہتا ہوں واپس لے لینی چاہیے. ٹھیک ہے پرانے پہ آ جاؤ، اگر اس پہ تمہیں پسند نہیں ہے، تمہیں تکلیف ہے تو پرانے 2013 پہ آ جاؤ، اس پہ تم پہلے الیکشن لڑ چکے ہو، ہمیں تو اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم نے تو بہتر بنانے کے لیے کیا ہے. اگر اس بہتری پر بھی اعتراض ہے اور آپ کہتے ہو کہ ان ترامیم کو واپس لو، تو میں بھی گزارش کروں گا حکومت سندھ سے، کیبنٹ سے، اسمبلی سے کہ ساری ترامیم واپس کر لو اگر اس پہ ان کو اعتراض ہے. لیکن یہ دیکھیں اصولی طور پر میں آپ کو ایک مثال دوں. الیکٹرل ریفارمز کے انہوں نے سو کالڈ اسمبلی سے قانون منظور کروایا. الیکٹرل ریفارمز ایسی چیزیں ہیں جس میں تمام سیاسی جماعتوں کی مشاورت اور اتفاق ہونا لازمی ہے. آپ نے بلڈوز کیا جوائنٹ سیشن کے ذریعے، اس لیے کہ آپ کو سینٹ سے منظوری اس کی نہیں ہوتی. وہ جو داندلی والی مشینیں ہیں اس کا قانون آپ نے پاس کروایا. اوورسیز پاکستانیز کو جو ووٹ کا حق دینے کا قانون ہے وہ آپ نے منظور کروایا. مطلب اس پر تو آپ پارٹیوں سے مشاورت کرنے کو تیار نہیں ہیں، اس پر تو اپوزیشن کی پارٹیوں کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، جو پاکستان کے انتخابی نظام کو بالکل ایک غلاظت سے بھر دے گا. جو پہلے متنازع تھا اس کو اتنا متنازع کر دے گا کہ کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوگا اس کو. وہ آپ نے جوائنٹ سیشن سے کروایا اور بلڈوز کروایا. یہاں ایک اسمبلی کا اختیار ہے کہ وہ اپنا قانون بنا سکتی ہے، اور قانون نہیں بنایا ہم نے تو چند ترامیم کی ہیں، اور ان ترامیم پر آپ اسمبلی کے پلیٹ فارم پر آ کر بات کرنے کو تیار نہیں ہو. جب ترامیم دیتے ہو تو اس پر بات کرنے کو تیار نہیں ہو، لیکن باہر سڑک پہ تماشا لگانے کو کہتے ہم نہیں کرنے دیں گے. بہت عجیب بات ہے بھائی. اگر پھر اسلام آباد میں ساری اپوزیشن کی جماعتیں جا کر بیٹھ جائیں اور کہہ دیں جی ہم اپوزیشن میں ہیں لیکن قانون ہماری مرضی کے بنانا سارے، حکومت کو ہم نہیں بنانے دیں گے، کوئی تک ہے؟ ٹھیک ہے اپوزیشن کو حق ہے احتجاج کرے، عوام میں جائے، آگاہی دے، لیکن گن تو نہیں رکھ سکتے نا ہمارے سر پہ. آپ بندوق رکھ کے تو اپنی مرضی کا قانون نہیں بنا سکتے. آپ کل جماعت اسلامی چلے بیٹھے بھائی 17 دن سے ہم نے تو اعتراض نہیں کیا، نامناسب بات ہے، اسمبلی کے سامنے بیٹھے ٹھیک ہے. کل شہرہ بسیں چلے گئے اور شہریوں کو کتنی تکلیف ہوئی آپ کو اندازہ ہے. کل کوئی 3-4 بجے سے لے کے رات 8-9 بجے تک جتنے پریشان اس شہر کے لوگ ہوئے اس کا آپ کو اندازہ ہے. اگر آپ اب یہ چاہ رہے ہیں کہ جی شہریوں کو بھی تنگ کریں، شہریوں کو بھی پریشان کریں اور اس کا دباؤ بھی حکومت پہ ڈلوائیں
اور پھر ہم کہیں تو اب شہری اتنے غافل نہیں ہیں، بے شعور نہیں ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. مطلب ایک ایم پی اے والا گروپ جو ہے یا جماعت جو ہے وہ 100 ایم پی ایز والی جماعت کو کہہ رہی ہے قانون ہماری مرضی کا بناؤ. اخلاقی طور پر یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے. آپ مطالبہ رکھ سکتے ہیں، آپ بات کریں، دو چیزیں ہوتی ہیں دو نہیں ہوتی ہیں، لیکن آپ ہمارا یہ اختیار حق مانیں کہ اسمبلی میں جس جماعت کی اکثریت ہے قانون بنانا اس کا اختیار ہے اور ہم آئین کے تحت قانون بنا سکتے ہیں، اور ہمارے قانون بنانے کے اختیار کو پاکستان کی کوئی طاقت ہم سے نہیں چھین سکتی بشمول عدالتوں کے. عدالتوں کو بھی اگر اعتراض ہوگا تو وہ دوبارہ اسمبلی کو ریفر کریں گے کہ آپ قانون کو ٹھیک کیجیے. عدالتیں خود سے قانون نہیں بنا سکتی، اس لیے اسمبلی کا اختیار ہے، اور اسمبلی میں بھی جس کی اکثریت ہوتی ہے وہ اکثریت قانون بناتی ہے. آپ نے اسلام آباد میں قوانین بنا کے مسلط کر دیے قوم کے اوپر، ہم یہاں قانون میں ترمیم کرتے ہیں تو آپ کو آگ لگ جاتی ہے. یہ دور معیار ہے، یہ نہیں چیزیں چل سکتی اس طرح سے. تو میں پاکستان کے شہریوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو عوام کے مسائل ہیں، یوریا نہیں مل رہی جس سے کاشتکار پریشان ہے، گیس نہیں مل رہی جس سے ہر شخص پریشان ہے، پیٹرول مہنگا ہوتا جا رہا ہے جس سے ہر شخص پریشان ہے، دوائیں مہنگی ہو گئی جس سے ہر شخص پریشان ہے. مطلب ہر ایسی چیز جو میرا اور آپ کا مسئلہ ہے، اس ملک کے لوگوں کا مسئلہ ہے، اس کے کرائسس ہیں. یہ نالائق حکومت ہر چیز میں ناکام ہوئی ہے، اور پھر یہ ایک چھوٹا سا ایشو بنا کے یہاں کھڑے ہو گئے اور کہہ رہے ہیں گھوٹکی سے. اللہ تعالیٰ نکلو گھوٹکی سے بھائی، 27 کو کیوں نکلو؟ 27 سے پہلے نکلو. جو یہاں پر پورے شہر میں مل جل کے 1000 آدمی نہیں اکٹھے کر سکے وہ گھوٹکی سے مارچ کریں گے. بسم اللہ کرو. آپ کو لوگ جوتے ماریں گے جن کے گھروں میں گیس نہیں آ رہی، آپ کو وہ لوگ جوتے ماریں گے جن کو یوریا نہیں مل رہی ہے، آپ کو وہ لوگ جوتے ماریں گے جن کو پیٹرول تم مہنگا دے رہے ہو، جن کو چینی تم نے مہنگی کی ہے. وہی لوگ تمہیں نمٹ لیں گے، ہمیں بولے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم تو کہنا لگا رہے نکلو تم وہاں سے، سفر شروع تو کرو اپنا، تمہیں اس ملک کے لوگ خود ہی ہینڈل کر لیں گے، سنبھال لیں گے. تھینک یو جی. ایک ایک کر کے ایک منٹ سے آپ نے ذکر کیا گورننس کا 3-3.5 سال کی پی ٹی آئی کی گڑی خدا بخش میں 14 سال سے آلودہ پانی وہاں لوگوں کو میسر ہے، اس کا الزام کس کو دینا ہے؟ دوسرا، پاکستان پیپلز پارٹی کے اراکین نے سندھ اسمبلی جو 13 اراکین ہیں ان کی صرف 8 سالوں میں آمدن میں 200% اضافہ ہوا ہے، اس کا ذمہ دار کس کو قرار دینا ہے؟ دیکھیں، جو دوسرا پہلے آپ نے پارٹ پوچھا پہلے اس کا جواب دیتا ہوں پھر آگے بڑھوں گا. بھائی میں وزیر اطلاعات ہوں سندھ حکومت کا، ہر کسی ایم پی اے کا نہیں ہوں. اگر آپ میری اپنی آمدنی کا پوچھیں گے تو شاید میں آپ کو کچھ بتا دوں گا، لیکن اگر ہر ایم پی اے کی آمدنی کا مجھ سے پوچھیں گے تو میں نہیں بتا سکوں گا. اگر کسی ایم پی اے کی آمدنی میں 200% اضافہ ہوا ہے بالکل اسے سوال کیجئے، لیکن جو ورلڈ ریکارڈ قائم ہوا ہے ہمارے وزیر اعظم نے کیا ہے. اس پورے ملک کو کنگال کر دیا ہے، اور وزیر اعظم کی آمدنی میں 5800% اضافہ ہوا ہے. کتنا؟ 5800%. آپ 200% اضافے پہ پریشان ہیں اور 5800% اضافے پہ پریشان نہیں ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ایف بی آر ہے نا اس کے پاس ایک اور بھی اختیار ہوتا ہے، اور یہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے. جب ہم ریٹرنز فائل کرتے ہیں تو ایف بی آر کا کوئی طریقہ ہوتا ہے، وہ آڈٹ کرتی ہے، اور کسی ایک سال میں جو میرے ریٹرنز فائل ہوئے تھے اس کا بھی آڈٹ ہوا تھا. تو اگر کسی کے کوئی ان کو چیز نظر آتی ہے کہ جی یہ اس میں اندر کوئی چیزیں ٹھیک نہیں ہیں تو اس کی ایف بی آر آڈٹ بھی کروا سکتی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جن کی بھی ایسی بالکل ہی عجیب انداز میں آمدنی میں اضافہ ہو گیا ہے تو وزیر اعظم سے وہ شروع کریں، اور باقی ایسے تمام افراد جن کی آمدنی میں اتنا ایک الوجیکل سا جو سمجھ نہیں آتا اضافہ ہوا ہو اس کی آڈٹ کریں، چیک کریں کہ جس کی آمدنی جو اس نے بتائی ہے وہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے. دوسری جو بات آپ نے کہی، دیکھیں ہمارے پورے ملک میں یہ نہیں کہوں گا کہ پورے صوبہ سندھ میں ہر چیز ٹھیک ہو گئی ہے. ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہم نے ٹھیک کر لی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہمیں مزید ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. جہاں تک آپ نے پانی کی بات کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پورے ملک میں یہ مسئلہ ہے، اور یہ بات میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پورے پاکستان میں شاید ہم میں یہ کوئی بھی دعویٰ کر سکے کہ جی کسی ایک علاقے میں جو ہے نا وہ 100% پینے کا پانی صاف کسی کو میسر ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. جہاں سے پانی آتا ہے اس کے اندر جو مختلف جو سیوریج کے ڈسپوزلز ہیں وہ پانی کو خراب کرتے ہیں، اور بہت سارے اسباب ہیں، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں جہاں اس قسم کی ایشوز ہیں چیزوں کو ٹھیک کریں. انہوں نے بہت ساری جگہوں پہ یہ ٹھیک کیا بھی ہے. جی یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم نے کوئی آرٹیکل لکھا ہے آج اور اخباروں میں شہ سرخی ہے، اس نے کہا ہے کہ ملک پر مافیاز کا قبضہ ہے اور اس نے طاقتور مافیاز کا ذکر کیا ہے. دوسرا یہ کہ آپ کراچی کو کیوں تباہ کیا، آپ نے کیا مسئلہ ہے کراچی سادہ؟ نہیں، وزیر اعظم نے ٹھیک کہا ہے.
کہ اس ملک کے اوپر مافیاز کا قبضہ ہے اور ان تمام مافیاز کا سرپرست عمران خان ہے. اس لیے کہ جو چینی کی مافیا ہے اس کا سرپرست عمران خان ہے, جو یوریا کی مافیا ہے اس کا سرپرست عمران خان ہے, جو LNG کی مافیا ہے اس کا سرپرست عمران خان ہے, جو گندم کی مافیا ہے اس کا سرپرست عمران خان ہے, جو فرنس آئل والی مافیا ہے اس کا سرپرست عمران خان ہے, جو دواؤں والی مافیا ہے اس کا سرپرست عمران خان ہے. تو جتنے مافیاز ہیں جو اس ملک کے لوگوں کا خون نوچ رہے ہیں ان کی سرپرستی عمران خان کر رہا ہے, اور بالکل ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور ان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ کراچی میں اللہ کا شکر ہے الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں چیزیں بہتر ہوئی ہیں. اور دیکھیں سب سے بڑا جو ثبوت ہوتا ہے نا کسی بھی پارٹی کو, اب مجھے حلیم عادل شیخ سے, علی زیدی سے, حافظ نعیم سے یا GDA کے کسی رہنما سے تو سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے کہ جی پیپلز پارٹی کام ٹھیک کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے. سرٹیفکیٹ جو ہے وہ عوام دیتے ہیں, اور جب عوام آپ کو الیکشن میں ووٹ دے رہے ہوں تو کم از کم میرے ایسا سیاسی کارکن مطمئن ہوتا ہے کہ جی جو کچھ ہم کر رہے ہیں شاید عوام اس سے مطمئن ہے اور ہمیں وہ جو رسپانڈ ہے ان کا عوام کا وہ پازیٹیو ہے. تو کراچی شہر میں اللہ کا شکر ہے روزانہ کی بنیاد پر لوگ پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کر رہے ہیں, بڑی تعداد میں شمولیت کر رہے ہیں. بہت بڑی فہرست ہے جو ابھی پینڈنگ ہے کیونکہ ہمارے پاس ایک وقت کی قلت ہے, تو ہم یہاں شہر میں اچھا کام کر رہے ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں. ایک منٹ ایک منٹ پاکستان میں سب یونیورسٹی ڈومیسائل بیس ہے, انہوں نے بورڈ بیس رکھی ہے, یعنی بورڈ اگر کراچی کا ہو میٹرک کا اور انٹر کا بھی, کسی یونیورسٹی میں داپشور میں یا کسی بھی یونیورسٹی میں نہیں ہے, جا کے اسلام آباد میں نہیں ہے, لاہور میں نہیں ہے, انٹر کا جو بورڈ ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہوتا ہے, ڈومیسائل دیکھا جاتا ہے کہ بندہ بنے پڑے کراچی میں رہ رہا ہے یہاں پڑھتا ہے مگر اس کا ڈومیسائل اگر بدین کا ہے تو اس کو سندھ یونیورسٹی ایڈمیشن نہیں دی. دوسرا کہ لا میں کراچی یونیورسٹی کے لا ڈپارٹمنٹ ہے, ٹیسٹ بھی ہے لا یہ ہے کہ وہ جو ہائر ایجوکیشن ٹیسٹ لیتی ہے اسی پہ لا کالج ایڈمیشن کرتے ہیں. انہوں نے فزکس کیمسٹری اور بایولوجی کی ٹیسٹ لی. جو بندہ انٹر میں اگر میڈیکل انجینئرنگ میں آتا ہے تو بایولوجی کا پیپر کیسے دے گا, اس نے دیکھ کے اس لوگوں کو کیا ہے. منسٹر تک سے ہم نے سوال کیا تو انہوں نے ہم سے وائس چانسلر نہیں مان رہے. تو آپ کے کراچی اندر ایک یونیورسٹی ہے, دوسرے ادارے تو آپ کہہ رہے ہیں کنٹرول میں, وہ نہیں ہے. پہلا یہ میرا سوال ہے. دیکھیں ایک تو میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کا موقف بتا دوں واضح طور پر کہ کسی بھی قسم کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز پہ کوئی پابندی نہیں ہے. ابھی آپ نے مجھے بتایا ہے کہ وہاں پر کوئی رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں, میں اس کو چیک کر لوں گا, لیکن سیاسی سرگرمیوں پر آپ دیکھ رہے ہیں کراچی شہر میں اتنا کچھ ہو رہا ہے جہاں پر پابندی ہے کہ ریڈ زون بنی ہوتا وہاں بیٹھے ہوئے, لیکن چونکہ اگر کریں گے تو کہیں گے کہ ہمیں کرنے نہیں دیتے, ہم اس پر بھی سختی نہیں کرتے ہیں, اس کو بھی چیک کر لوں گا. دوسرا جو آپ نے کراچی یونیورسٹی کا پوچھا ہے, سچی بات ہے میرے علم میں اتنی تفصیلات نہیں ہیں اس کی, میں منسٹر صاحب سے بھی بات کر لوں گا اور اس کو میں دیکھ لوں گا. لیکن ایک چیز آپ کو بتا دوں, وہ ٹھیک ہے جو یونیورسٹی کے سنڈیکیٹس ہوتے ہیں وہ اپنے ڈیسیشنز کرتے ہیں, لیکن جو گورنمنٹ کی پالیسی ہوتی ہے یا جو پورے ملک میں پالیسی بنی ہوئی ہو, کسی بھی یونیورسٹی کو کوئی ایسی پالیسی بنانے کی اجازت نہیں ہو سکتی جو متنازع ہو اور جو کسی حق تلفی کرتی ہو کسی ایک علاقے کے مخصوص علاقے کے. تو اس کو میں چیک کر لوں گا, اگر واقعی اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو نامناسب ہے اس کو درست کروائیں گے. ایک سیکنڈ, جی اچھا لگ رہا ہے, یہ اچھا لگ رہا ہے. تو یہ بتائیے آپ میں اور جماعت اسلامی کے دوران کے درمیان جو وہ مذاکرات ہوئے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یار صحت اور تعلیم اگر پیپلز پارٹی دینا چاہتی ہے تو وہ کیوں نہیں دے گی, اور اوپن بیلٹ پر میئر کے الیکشن کرانے میں پرابلم کیا ہے. اگر یہ اتنے مسئلے آسان ہی ہیں تو مسئلہ ختم کریں, ہم بھی جائیں اپنے گھر اور یہ بھی صحیح رہے. دوسری بات یہ ہے کہ پورے ملک کی عوام کو صحت کارڈ مل گیا, آپ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں, صحت کارڈ ملے ہیں پاکستان کی سندھ کی عوام کو. وفاق کہتا ہے کہ بھائی ہم تیار ہیں دینے کے لیے, سندھ حکومت منع کر رہی ہے, اس بارے میں کیا موقف ہے؟ پہلی بات جو آپ نے پوچھی ہے اس کی میں وضاحت کر دوں کہ اوپن بیلٹ تو ہے, وہ تو ہم نے چینج کر دیا نا, پہلے سیکرٹ تھا, بعد میں جب گورنر صاحب نے آبزرویشن دی تو ہم نے اس کو سیکرٹ کر دیا, تو وہ بات تو ختم ہو گئی. دوسرا جو آپ نے کہا ہے, میں نے پھر آپ سے ابھی بھی بات کہی
کہ دیکھیں جو بات چیت یا ہوتی ہے نا، جو مذاکرات ہوتے ہیں، اس میں ہم بھی کوئی اتنے ریجڈ نہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بالکل. ہم ایک بات میں کہتا ہوں جو ان کو بری لگتی ہے کہ 2001 کا نہیں آئے گا قانون. اگر اس کو منوانے بیٹھے تو وہ نہیں ہوگا، بیٹھے رہے ساری زندگی، ٹھیک ہے نا. جو 2013 کا قانون ہے، جو اس میں ہم نے ترامیم کی ہیں، اس پر بات ہو سکتی ہے. اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے اگر بہتری آ سکتی ہے ہم کرنے کو تیار ہیں. اگر اتفاق اس پہ ہو جاتا ہے کہ جی ہیلتھ اور ایجوکیشن واپس آ جائے، شاید اس پہ بھی کوئی بات ہو جائے. تو یہ کوئی اتنی چیزیں نہیں ہے کہ جس پہ ہم نے بہت ہی سخت کوئی رویہ رکھا ہوا ہو، یہ ممکن ہے. جو ہیلتھ کارڈ کی بات کر رہے ہیں نا، دیکھیں ہیلتھ کارڈ فیڈرل گورنمنٹ پیسے نہیں دیتی، انہوں نے صوبائی حکومتوں سے حصہ ڈلواتے ہیں. صرف ہیلتھ کارڈ نہیں، ایک راشن کارڈ بھی ہے، راشن کارڈ بھی ہے، ٹھیک ہے. اب راشن کارڈ پہ جو کابینہ کے سامنے تفصیل آئی تھی، اس میں یہ تھا، اچھا اس میں ایک جگہ لکھا تھا کہ 65% جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ دے گی، دوسری جگہ لکھا تھا کہ 80% گورنمنٹ دے گی. اور پھر عجیب ایک طریقہ کار انہوں نے بنایا ہے کہ جو کریانے والا ہوگا اور آپ کا اپنا نمبر ہونا چاہیے، اسمارٹ فون ہونا چاہیے، اس کے ساتھ رجسٹرڈ آپ کراؤ گے اور پھر جاؤ گے اور ہر مہینے آپ کو 1000 روپے کا اس میں جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ مل جائے گا. اب ہمارا یہ کہنا ہے کہ بھائی یہ آپ نیا ایک چیز نکالنے کی کیا ضرورت ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو سروے ہے، اس کے مطابق آپ کے پاس اس ملک میں جو غربت کی شرح ہے اور جو تفصیلات ہیں لوگوں کی، وہ موجود ہے. اور ضرورت انہی لوگوں کو ہے جو اس ملک کے غریب ترین لوگ ہیں. آپ ان کو ماہانہ کچھ پیسے دیتے ہیں، 1000 روپے بڑھا کے دے دیجئے. یہ نیا سارا ڈرامہ اس کے اندر اچانے کی کیا ضرورت ہے کہ کوئی ریٹیلر بھی ہوگا، پھر کریانہ بھی ہوگا، پھر موبائل فون بھی ہوگا، تو پتہ نہیں کون لے گا کون لے گا. اور کیا رکھا ہے کہ جس کی آمدنی 50,000 سے کم ہے، 50,000، یہاں لوگوں کو 20-25,000 نہیں ملتے. ہم نے منیمم ویج 25,000 کی تو وہ اس پہ چیخیں نکل گئی ہیں تمام لوگوں کی. وہ عدالت نے بھی اسٹے کر دیا ہے اور کسی اور صوبے نے نہیں کیا ہے. یا 50,000 کی بات کریں تو یہ متنازع ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ جی آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی مد میں 1000 روپے بڑھا کے دیجیے، بات ختم ہو جائے گی. ہیلتھ کارڈ میں بھی ایک سیکنڈ، ہیلتھ کارڈ میں بھی دیکھیں اس وقت صوبہ سندھ میں اگر کسی شخص کو یا کسی ایک فیملی کو، اگر اس کے 3 لوگ ہیں، 4 لوگ ہیں، 5 لوگ ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جائے جس میں ایک فرد کے اوپر 50 لاکھ روپے کا خرچہ ہو، تو سندھ حکومت وہ سارا خرچہ اٹھائے گی، سارا خرچہ فیملی کی، پوری فیملی کا. یہ کہتے ہیں کہ جی 10 لاکھ روپے پورے خاندان کے لیے اور پورے سال کے لیے. یہاں کسی کو کوئی بیماری اللہ نہ کرے لگ جاتی ہے، یہاں تو 10 لاکھ روپے یوں نکلتے ہیں، ایک چٹکی بجاتی ایک بیماری میں، باقی آپ کے پیسے نہیں ملیں گے. اور دوسری بات یہ ہے 400 ارب روپے انہوں نے ہیلتھ کارڈ کی مد میں شاید پنجاب کے لیے رکھے. اب مجھے بتائیے کہ 400 ارب روپے سے کتنے نئے اچھے ہاسپٹل آپ پنجاب میں بنا سکتے ہیں. آپ اپنے پبلک ہیلتھ کا جو آپ کا نظام ہے، جو پبلک سیکٹر میں ہیلتھ کا نظام ہے، اس کو بہتر کرنے کے لیے پیسے کیوں نہیں لگاتے آپ؟ یہ بات کسی سے ڈکی چھپی نہیں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، یہ پی ٹی آئی کی حکومت بھی جانتی ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں پرائیویٹ ہاسپٹلوں سے جعلی بلنگ ہوتی ہے، پکڑے جاتے ہیں کیسز. یہ ایک نیا پینڈورا باکس ہے اور سرکار کا پیسہ کہیں اور چلا جائے گا. آپ اپنے سرکاری اسپتالوں کو ٹھیک کیجئے. جتنا پیسہ یہ ہم سے مانگتے ہیں نا کہ ہیلتھ کارڈ پہ خرچ ہوگا، اس سے زیادہ پیسہ سندھ حکومت ہیلتھ پر اپنے لوگوں پہ آلریڈی خرچ کر رہی ہے. اگر ہمیں صرف یہ چیپ پبلسٹی لینی ہو تو ہمارے لیے بہت آسان ہے کہ وہ سارا پیسہ ہم بچائیں اور یہ ہیلتھ کارڈ کی مد میں دے دیں. لیکن اس سے ہوگا کیا کہ جو پیسہ ہم گمبٹ کو دیتے ہیں نہیں دے سکیں گے، جو پیسہ NICVD کو دیتے ہیں نہیں دے سکیں گے، جو پیسہ JPMC کو دیتے ہیں نہیں دے سکیں گے، جو پیسہ انڈس کو دیتے ہیں، SIUT کو دیتے ہیں نہیں دے سکیں گے، جہاں لوگوں کا مفت علاج ہو رہا ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہیلتھ سیکٹر میں صوبہ سندھ کی حکومت کے جو کارنامے ہیں، جو کاوشیں ہیں، جو خدمات ہیں، وہ پورے ملک میں کہیں پر نہیں ہیں. ہم وہ سارا پیسہ جو ہیلتھ کارڈ کی مد میں لگانا چاہتے ہیں، ہم اپنے سرکاری اسپتالوں کو بہتر کرنے پہ لگا سکتے ہیں، اور جس کا فائدہ شاید صوبہ سندھ کے لوگوں کو نہیں، پورے پاکستان کے لوگوں کو ہو رہا ہے. آج بھی ہیلتھ کارڈ رکھنے والے لوگ جن کے پاس ہیلتھ کارڈ ہے KPK میں، وہ صوبہ سندھ میں آ کر اسپتالوں میں علاج کروا رہے ہیں. حفیظ کورونا وائرس اور اوور کراؤڈ کے حوالے سے کافی تشویشناک صورتحال ہے. اس وقت کیا سندھ حکومت لاک ڈاؤن کرنے جا رہی ہے؟ اس کے حوالے سے فیصلہ ہوا ہے اور کراچی کے شہری اسٹریٹ کرمنلز کے رحم و کرم پر ہے. سیف سٹی منصوبہ تھا، اس کا کیا ہوگا؟ دیکھیں، ایک تو اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ کراچی شہر میں اس وقت جو
कोविड की पॉजिटिविटी है, जो रेशियो है इसमें बहुत इजाफा हुआ है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जो वैक्सीनेशन लोगों ने करवा ली है उसकी बिना पर अगर किसी को ये कोविड हो भी रहा है तो वो इतना सीरियस नहीं है। तो सीएम साहब ने भी जो उस दिन बताया कि डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट के नंबर बहुत इंक्रीज हुए हैं, लेकिन हॉस्पिटल्स पर दबाव हमारा उतना नहीं बढ़ा कि जिससे हम ये कह सकें कि हमें शायद लॉकडाउन की तरफ जाना पड़े। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग लापरवाही करें। हम तमाम लोगों से ये बार बार गुजारिश करते हैं कि एक तो वैक्सीनेशन कराएं ताकि खुदा न खास्ता अगर आपको ये वायरस लग भी जाए तो आप खतरे से बाहर हो। दूसरा, मास्क जो है वो पहने, रेगुलर पहने, सैनिटाइजर प्रॉपरली यूज करें। ये वो एहतियाती तदाबीर हैं जिनको अगर हम अडॉप्ट करेंगे तो हम उन सख्त इकदाम से बच जाएंगे जो लॉकडाउन की सूरत में या कोई और स्कूल बंद कर दें, मार्केटें बंद कर दें, इस किस्म की चीजें करते हैं जिससे लोगों के रोजगार मुतासिर होते हैं। तो इसमें ताउन करना पड़ेगा तमाम शहरियों को और हम सबको मिलकर इस कोविड की वबा को रोकने की कोशिश करनी पड़ेगी। जो आपने स्ट्रीट क्राइम्स की बात की, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि इस वक्त शहर में बदकिस्मती से स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हुआ है और मैंने गुज़िश्ता रोज भी कहा था कि ये हुकूमत की और ख़ास तौर पर पुलिस की जिम्मेदारी है कि इसको कंट्रोल करने के लिए सख्त इकदाम करें और लोगों के साथ जो ये वाक़यात हो रहे हैं उसमें कमी लेकर आएँ। ये तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि स्ट्रीट क्राइम ख़त्म हो जाए, ख़ास तौर पे कराची जैसे बड़े शहर से, इसलिए कि जो तरक्की याफ्ता बड़े बड़े ममालिक हैं वहाँ भी बड़े शहरों में ये जराइम होते हैं, लेकिन हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। हमने माजी में भी किया है और कराची शहर में गुज़िश्ता बरसों में जराइम की शरह में खातिर ख्वाह कमी हुई थी। लेकिन मैंने पहले भी कहा, जो समा वालों को बड़ी बात बुरी लगी मेरी, जो हकीकत है अगर वो थोड़ा सा रिसर्च कर लें, पढ़ लें कि जब स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ते हैं तो उसकी बहुत सारे रीजंस होते हैं और एक बड़ा रीजन जो है वो मुआशी क्राइसिस भी होते हैं। एक बार पूछ रहे हैं समा वाले मेरे दोस्त। कुछ बातें रोशन की तरह आया जी, जैसे आपने माजी में एमक्यूएम की उस दौर का इस वक्त बताया जिसमें साथियों को बड़ी मुश्किलात थी। जी जी। ऐसे ही अगर हम बात कर ले, एक तरफ तो लोगों का कत्ल हुआ माजी में, अब एक तरफ लोगों का मुआशी कत्ल हो रहा है। इन दोनों कत्लों में 19-20 का फर्क है, ज्यादा फर्क है नहीं। इस वक्त जो सिंध हुकूमत के दौर में करप्शन का बोलबाला है, चाहे वो आपका कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर हो या सरकारी दफातर हो, उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? हर इदारे में इस वक्त कोई भी काम बगैर रिश्वत के नहीं होता। पुलिस को आप ले लें, एक सवाल इसके साथ ये भी ऐड कर लेंगे, माजी में हमने देखा करीम इमाम साहब को 2 वाकयात की बिना पर हटा दिया गया था। इस वक्त जो स्ट्रीट क्राइम की सूरत हाल है, हाजी साहब पे तो कोई काम क्यों नहीं करी गई? इन दोनों बातों का सवाल इतना लंबा करें, मुख्तसर बता दो, ऐसा हो सकता है। देखिए, मैं आपसे इस बात से तो इत्तफाक करता हूं कि मुआशी कत्ल जो होता है उससे भी बहुत तबाही आती है, नुकसान होता है और वो नहीं होना चाहिए। सिंध हुकूमत और ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी के खिलाफ ये जो करप्शन कार्ड है ये हमेशा से इस्तेमाल होता रहा है। आपके कहने से कि पीपल्स पार्टी करप्शन कर रही है साबित नहीं हो जाता। जी नाज़रीन, तव्हांखे ॿुधायूं त सूबाई वज़ीर सईद गनी कराची में मीडिया सां ॻाल्हियूं करे रहियो आहे। संदसि चवणु आहे त माज़ी में एमक्यूएम कराची सां वॾियूं वारदातूं कयूं आहिनि। संदसि चवणु आहे त एमक्यूएम कराची में ज़बरदस्ती दुकानूं बंदि करायूं हुयूं। संदसि इहो चवणु हो त कारोबारी बिज़नेस कम्यूनिटी खां पैसा वरिता वेंदा हुआ। छा 12 मई वाक़ियो विसरी वियो आहे? सिंधी, पंजाबी, पठान, उर्दू ॻाल्हाईंदड़ वारनि खे क़तल करायो वियो। संदसि इहो चवणु आहे त अॼु उहे चवनि था त बलदियाती कानून ते खेनि एतिराज़ आहे। इहो हिन वक़्त जूं ख़बरूं।